به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم تعب کس کو ہے کہ دیکھے قدر آنا ایک نظر تعب کس کو ہے کہ دیکھے قدر آنا ایک نظر ان کے آگے سر نگو جنت کے سب سر و سمن۔ محترم ساتھیو، عزیز دوستو، اکابرین علماء کرام، یہ جلسہ سیرت النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجلسیں تو ہوتی ہیں لیکن جس میں محبوب کا تذکرہ ہو وہ مجلس ہر کسی کو بھاتی ہے۔ اس کا اندازہ اس کو ہوگا جس کو کسی سے محبت ہوئی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ محبت کے بغیر کوئی جیتا نہیں ہے، محبت کے بغیر کوئی جیتا نہیں اور جینے کا حق بھی نہیں ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ محبت، کہتے ہیں کہ محبت کرنی ہو تو خدا سے کرو فراز، مٹی کے ان کھلونوں سے کبھی وفا نہیں ملتی۔ محبت تو ضرور کرنی چاہیے لیکن مٹی کے کھلونوں سے نہیں کہ جو 2-4 دن غسل نہ کرے تو اس کے جسم سے بدبو آنے لگے، 2-4 دستے آ جائے تو چہرے کی شکل بگڑ جائے۔ اس اللہ سے محبت کیجیے جہاں سے بے وفائی کا کوئی چانس نہیں، کوئی موقع نہیں، جہاں بے وفائی نہیں ملتی۔ وہ ایسا مالک ہے، وہ ایسا محبوب ہے کہ آپ اس کو ایک بار بلاؤ گے وہ آپ کو 10 بار یاد کریں۔ فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آج آپ اگر کسی بڑے کو یاد کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کو یاد کرے۔ آپ کی ضرورت ہوگی، آپ کی محتاجگی ہوگی تو آپ یاد کریں گے، لیکن وہ آپ کو یاد کر لیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ اس کے پاس 50 مرتبہ جائیں گے تو ایک بار کہے گا جی بتائیے کیا کام ہے، لیکن اللہ ہم یاد کیے بغیر اللہ ہم کو یاد کرتا ہے۔ کیسے؟ وقت پر کھانا ملتا ہے کہ نہیں، وقت پر پانی ملتا ہے کہ نہیں۔ آج تو ہم نے ایک ہینڈ پائپ مارا اور لوٹا بھر گیا پانی سے، اب تو وہ بھی نہیں، موٹر چلائے ٹنکی میں پہلے سے پانی اسٹاک، تھوڑی سی آپ نے گھما دی ہو اور برتن آپ کا بھر گیا۔ وہ کیا زمانہ تھا جب لوگ پانی تلاش کیا کرتے تھے، کنویں سے پانی نکالا کرتے تھے، کنویں بھی نہیں تھے تو لوگ کنواں ڈھونڈتے تھے۔ اسی وقت کا مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اتنے میل پر اگر پانی نہ ملے تو آپ تیمم کر لیجئے، وہ بھی زمانہ گزرا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ راجستھان کے علاقوں میں آج بھی ایسی صورتیں پیش آتی، ہم نے دیکھا وہاں پر یہ ہمارے گھر کے جو ہینڈ پائپ ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے، سرکاری ہینڈ پائپ ہوتا ہے، آپ ڈھونڈتے رہیے اس کو۔ ہمارے گھروں میں جس میں پیسہ یا زیورات رکھے ہوتے ہیں اس میں تالا لگا ہوا ہوتا ہے۔ ہم نے راجستھان کے علاقوں میں دیکھا پانی کا مٹکا رکھا ہوتا ہے، اس میں تالا لگا ہوتا ہے، کوئی پانی کا مٹکا لے کے نہ بھاگ جائے۔ تو وہاں پانی کی قدر ہے۔ یہاں پانی اللہ نے ایسا وافر حصہ پانی کا نصیب فرمایا کہ اس کی ناقدریاں ہونے لگی۔ جب برسات ہوتی ہے تو پانی ہر جگہ ملتا ہے، لیکن ہمارے اپنے اسی علاقوں میں جب برسات کا ایک لمبا زمانہ گزر جاتا ہے تو بہت سی جگہوں پر پائپ، ہینڈ پائپ یا موٹر پانی چھوڑ دیتا ہے، پانی چھوڑ دیتا، اس وقت سمجھ میں آتا ہے پانی کی کیا قیمت۔ تو اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مجلسیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن جس میں محبوب کا تذکرہ وہ مجلس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر کسی سے کسی کو محبت ہو گئی، نوجوان اس میں ان کو اندازہ ہوگا، رات بھر محبوب سے بات کرتے رہتے، صبح ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں ارے آج کی رات بہت چھوٹی تھی کیا، آج رات ہوئی نہیں کیا۔ عشاء کے وقت بیٹھے بات کرتے ہوئے لیٹ کر کے بات کی، فجر کی اذان ہو گئی، احساس تک نہیں ہوا۔ ایسے ہی صحابہ، اکابرین، ائمہ، بزرگان دین، اللہ سے محبت کرنے والے لوگ رات میں جو نیت باندھتے ہیں، فجر کی اذان ہوتی ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے تو کہتے ہیں رات بڑی مختصر ہو گئی، رات بڑی
مختصر ہوگی. محبت تو کرنی ہے لیکن ایسی ذات سے محبت کرنی ہے جو محبت کے قابل ہے, محبت کرنے کا جس کا حق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کے انوار و برکات ظاہر ہونے لگے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس دن تشریف لائے دنیا میں 10 برجوں والا, اس کے بلڈنگ کہتے ہیں, 10 مالے کی بلڈنگ, اس میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی, وہ بجھ نہیں رہی تھی. بجھاتا کون؟ سپر پاور لوگ تھے, کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. آج آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین ایسا مظلوم بنا ہوا ہے, بس دنیا کوئی واٹس ایپ پہ لکھ رہا ہے, کوئی 2-4 جملے بول دے رہا ہے, مدد کے لیے کون کھڑا ہوتا ہے؟ کوئی آنے والا نہیں. آج اسرائیل اپنے کو سپر پاور سمجھتا ہے, امریکہ سپر پاور سمجھتا ہے, لیکن خدا کی قسم اللہ سے اگر حقیقی رشتہ جوڑ لو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین میں جب صحابہ ادھر ادھر جانے لگے, جنگ کا معاملہ ادھر ادھر ہونے لگا اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جنگ ہار جائیں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھوڑے پر سوار تھے, آپ نے گھوڑے سے نیچے چھلانگ لگا دی, آپ نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. ایک صحابی فرماتے ہیں میں تو تھوڑا چھپ چھپ کے رہنے لگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور لوگ اس وقت میں تھے, کم صحابہ تھے جو اللہ کے رسول کے قریب تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے بالکل محاذ پر تھے, بالکل سامنے کھڑے تھے. تو 2-4 جملے بول دینے سے کام نہیں ہوتا, اپنا خون, اپنا مال, اپنی جان لگانا پڑتا ہے. آج مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد دشمنوں کے شکنجے میں ہے. کبھی تہجد میں اٹھ کر کے اللہ کے واسطے اپنے بھائیوں کی رو لینا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا کے کسی بھی حصے میں ایک بھی مسلمان کی اگر آنکھ دکھ رہی ہو, ساری انسانیت کو درد اور کرب میں ہو جانا چاہیے. لیکن آج ہم میٹھی نیند سو رہے. جب سے یہ مسئلہ چل رہا ہے, مسجد اقصیٰ کی ذمہ داری ان کے مکینوں, ان کے پڑوسیوں کی صرف نہیں ہے, مسجد اقصیٰ کی حفاظت کی ذمہ داری سارے مسلمانوں کی ہے. کسی کا کوئی کھانے کا لقمہ کم ہوا, کسی کی نیند کم ہوئی, کسی کی عیش و عشرت کم ہوئی, کسی کا بہترین لباس وہ کم ہوا. جس طریقے سے ظلم سے پہلے ہم رہتے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے, شوق سے رہتے تھے, آج بھی وہی ہماری حالت ہے. کم سے کم ان کے غم میں تھوڑا سا شریک ہو جاتے, 2-4 لقمے کم کھا لیتے. کہ کتنے پیاسے مر رہے ہیں فلسطین میں مسلمان. میرے عزیز ساتھیوں, ہم یہاں سے کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اللہ کے دربار میں روزانہ روئیے, آیت کریمہ پڑھیے, یاسین شریف پڑھ کر کے دعا کریے, اور وہ دعا کریے جس سے دشمنوں سے حفاظت ہوتی ہے. اپنی مساجد میں قنوت نازلہ کا اہتمام کریے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں, وہ جو چراغ جل رہا تھا, جو دیپ جل رہا تھا, آپ کے آتے ہی لوگ بجھانے کی بھی کوشش کرتے تھے, نہیں بجھ رہا تھا. آپ کے آتے ہی وہ آٹومیٹک بجھ گیا اور وہ منزل گر گئی. یہ کیا ہے؟ جاء الحق وزهق الباطل, جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق جب آتا ہے تو باطل کے پرچے اڑا دیتا ہے, باطل کی دھجیاں اڑا دیتا ہے, لیکن حق تو ہو. اجالا جب ہوتا ہے, رات کے اندھیرے چھٹ جاتے, نظر نہیں آتا. جو انسان دن میں آیا ہو, اس نے رات نہیں دیکھی ہو, اس سے آپ کہو گے رات بھی ہوتی ہے, تو وہ حیرت کرے گا کہ رات بھی ہوتی ہے. اور جب رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے. جو انسان اچانک دنیا میں رات میں تشریف لائے, اس سے بتایا جائے کہ دن بھی ایسا ہوتا ہے, تو وہ حیرت کرے گا کیا دن بھی ہوتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. تو جب نور آتا ہے تو اندھیرا چھٹ جاتا ہے, اور اس اندھیرے کو چھانٹنے کے لیے یقیناً نور چاہیے, اجالا چاہیے. باطل کو ختم کرنے کے لیے حق چاہیے, بدعات کو ختم کرنے کے لیے سنت چاہیے, تب وہ چیز ختم ہوگی. ہم اپنی تدبیروں سے, اپنے دماغ سے ان ساری چیزوں کو ختم کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. لگا لیجیے دنیا کی تدبیر, دنیا کی طاقت ہے. جب حق ہوگا تو باطل مٹے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد
بغیر کسی نقل و حرکت کے، بغیر کسی زور آزمائی کے وہ چراغ بجھ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی بڑی مدد ہوئی۔ جو جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا، جتنا قریب ہوگا، اتنا آزمایا جائے گا اور اس کے ساتھ اللہ کی اتنی ہی مدد ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی نصرت اور مدد ہوتی ہے جماعت پر۔ جماعت سے مراد کون ہے؟ اہل سنت والجماعت، حق کے ساتھ رہنے والی جماعت ہے، جو حق پر قائم رہے گی وہ جماعت مراد ہے۔ صحابہ اپنے سجدوں میں جا کر کے اللہ سے سب کچھ مانگ لیا کرتے، لیکن آج حرم میں دعائیں ہو رہی، حرم مدنی میں دعائیں ہو رہی ہیں، مساجد میں دعائیں ہو رہی ہیں، خانقاہوں میں دعائیں ہو رہی ہیں۔ آپ کو دعاؤں کا اثر نظر آ رہا ہے؟ عوام چھوڑیے، خواص کے پیٹ حرام غذاؤں سے بھر رہے ہیں۔ عوام کو چھوڑ دی، خواص کے پیٹ حرام غذاؤں سے بھر رہے ہیں۔ میں نے نوجوانوں سے سنا ہے، سود کھاتے ہوئے نوجوانوں سے میں نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سود تو سبھی کھاتے ہیں، سود تو سبھی کھاتے ہیں، اتنا آسان ہو گیا سود۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود اتنی بری چیز ہے، اتنی گندی چیز ہے کہ جیسے کوئی اپنی ماں سے 70 بار زنا کرے۔ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ زبان پر اگر کسی کی یہ بات آ جائے یا تصور میں آ جائے تو آدمی لاحول پڑتا ہے، لیکن سود لوگ شوق سے کھا رہے ہیں، سود لوگ شوق سے کھا رہے ہیں۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ سود کیا ہے؟ آپ نے بینک میں 50,000 روپے جمع کر دیے، بینک والا کہتا ہے کہ 5% آپ کو ایک سال میں ملے گا، 55,000 روپے سال بھر میں مسکراتے ہوئے لے کے گھر چلے گئے۔ مال خبیث کو اپنے مال میں ملا دیا، سارا مال آپ کا ناپاک ہو گیا۔ آپ 50,000 روپے کو الگ کرتے۔ جس وقت مسلمان ہندوستان میں مسلمانوں پر ظالموں نے ظلم کیا، پہلے علماء کہتے تھے سود کا پیسہ نہ نکالا جائے، ان کے حوالے کر دیا جائے، ان کے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن ہندوستان پر ایک حالت آئی، اس وقت علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ سود کے پیسے کو نکال لیا جائے اور کسی غریب مسکین کو بلا نیت ثواب اس کے حوالے کر دیا جائے۔ آپ 1 روپیہ بھی اپنے اوپر خرچ کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ لیکن آج حرام کھاؤ گے تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ حرام کی طرف نگاہ جائے گی تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ آج بخاری شریف کا سبق تھا، اس میں یہ حدیث، باب الوضو جو تھا، آخر اللہ کے رسول نے 4 اعضاء کو، اللہ نے 4 اعضاء کو دھلنے کا حکم کیوں دیا؟ جس میں کہ اور بھی حصے محدثین نے لکھا ہے، یہی 4 اعضاء ہیں جن کے ذریعے سے انسان گناہ کرتا ہے اور قلب پر سیاہی آتی ہے جس سے سارا جسم گناہگار ہو جاتا ہے۔ اور یہی 4 ایسے اعضاء ہیں جن کا سب سے پہلے عمل ہوتا ہے کسی نیکی میں۔ انسان اپنی آنکھ سے، چہرے سے کوئی چیز دیکھتا ہے، مثال کے طور پہ وہ چیز حرام ہے، غیر محرم لڑکی ہے، اس کی طرف نگاہ گئی، ہم نے اس کو پانے کی خواہش کی، تو پہلے نگاہ کے بعد ہاتھ جاتا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہوگی، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم، سر کا مسح۔ تو جب ہاتھ چلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بعد ہاتھ چلے نہ چلے، چل بھی گیا پھر بھی، اور اگر نہیں پہنچ سکتا ہاتھ کے ذریعے سے تو دماغ لگاتا ہے، یا اس چیز کیسے مجھ کو ملے، یہاں تک میں کیسے پہنچوں گا؟ دماغ لگایا، دماغ سٹیک لگ بھی گیا یا نہ لگے پھر بھی اس کے بعد بھی قدم سے چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، بعض روایت میں وارجلکم بھی، وامسحوا پر برؤوسکم پر عطف ہے، وہاں مطلب دوسرا ہو جائے گا۔ تو
یہ چہرہ جو ہے، نگاہ جو ہے، گناہ کی طرف سب سے پہلے بڑھتی ہے. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ نگاہ اور زبان کی حفاظت کر لینی چاہیے. نگاہ اور زبان کی حفاظت کر لینی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کی جو ضمانت لے لے، ایک اپنی زبان کی جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، ایک اپنی شرمگاہ کی جو دو رانوں کے درمیان میں ہے، جو اس کی ضمانت لے گا میں جنت میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی زندگی آپ نے گزاری، صحابہ کرام کو بھی اسی طریقے سے زندگی گزارنے کا آپ نے اسلوب دیا، طریقہ دیا، آپ کو سلیقہ بتایا کہ اس طریقے سے دنیا میں رہا جاتا ہے. فرمایا اللہ کے رسول نے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں مسکینیت والی زندگی گزاری. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اگر تم کہو تو میں وادی مکہ کو سونا بنا دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن کھا کر کے آپ کا شکر ادا کروں اور ایک دن نہ کھا کر کے صبر کرتا رہوں. مسافر جیسے زندگی گزارتا ہے اس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں مہینوں آپ کی چولہیوں میں آگ نہیں جلتی تھی، مہینوں آپ کے گھر میں چولہی میں آگ نہیں جلتی تھی، لیکن یاد رکھیے اپنی حفاظت کا سامان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے گھروں میں کھوٹیوں پر لٹکا ہوتا تھا. اپنی حفاظت کا سامان، ابھی سانپ مارنے کے لیے لاٹھی ڈھونڈی جائے تو کسی کے گھر میں نہیں ملے گی، دیہاتوں میں تو شاید مل جائے، شہروں میں کسی کے گھر میں نہیں ملے گی، ہوگی بھی تو موقع پہ نہیں ملے گی. صحابہ فاقہ کرتے تھے لیکن اپنی حفاظت کا سامان اپنے گھروں میں رکھتے تھے. گھر میں فاقہ ہو رہے، ایک مہینے بھی چولہے میں آگ نہیں جل رہی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 حفاظت کے سامان آپ کی دیواروں پر لٹکے ہوئے ہوتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے شکایت کی، اے اللہ کے رسول بھوک کی شدت کی وجہ سے دامن اٹھایا، فرمایا کہ پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہوں، پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو کپڑا اٹھایا، اپنا جو کپڑا ہٹایا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر بھوک کی شدت کی وجہ سے 2 پتھر بدے ہوئے، ایک نہیں 2. حاکم ہو تو ایسا ہو، حکمران ہو تو ایسا ہو، قاضی ہو تو ایسا ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آپ نے تقریباً 3 سال گزارا، بس اس سے زیادہ نہیں. سن 7 ہجری میں اسلام لاتے ہیں اور اسلام لائے تو آپ کے ہو گئے، اسی چبوترے پر پڑے رہتے تھے، اللہ کے رسول کی مجلس میں رہتے تھے. اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حدیث کے روایت کرنے والے. حدیث کی کتاب کا کوئی بھی صفحہ آپ ڈھونڈیں گے، کوئی بھی صفحہ آپ کھولیں گے، حضرت ابو ہریرہ کا نام آپ کو ضرور ملے. آپ چبوترے میں بیٹھے رہتے تھے، کچھ آتا تھا تو کھا لیتے تھے، کہیں سے کچھ آ گیا تو آپ کھا لیتے تھے. ایک وہ زمانہ آیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریشم کے کپڑوں میں اپنی ناک پوچھا کرتے تھے، چہرہ صاف کیا کرتے تھے. فرمایا کہ وہ آرے ابو ہریرہ، تیرا ایک وہ زمانہ تھا جب تو بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر جایا کرتا تھا اور تیرے ساتھی یہ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ کو مرگی آ رہی ہے. ابو ہریرہ کو مرگی نہیں آتی تھی، ابو ہریرہ بھوک کی شدت کی وجہ سے زمین پر گر جاتا تھا اور آپ کے ساتھی یہ سمجھتے تھے ابو ہریرہ کو مرگی آ رہی ہے، اس کے علاج کرنے کی کوشش کرتے تھے. نہیں، وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا. وہ ارے ابو ہریرہ، آج تیرا ایک زمانہ یہ ہے کہ تو ریشم کے کپڑوں سے اپنا چہرہ صاف کر. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کر دیے. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لا کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا مال لا کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارا مال کا حصہ اللہ کے رسول کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیا۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارا مال اسلام کے تعاون میں اس کی مدد میں خرچ کیا۔ آپ نے اپنے مال سے لدا ہوا 100 اونٹ اللہ کے راہ میں قربان کر دیا۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا مال سب سے عزیز مال اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ جب تک تم اپنا عزیز مال، جو مال تم کو سب سے زیادہ عزیز ہے، جب تک اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دو گے، اللہ کی کامل محبت تمہیں نہیں مل سکتی۔ تو اتنا سارا مال دیتے تھے، اللہ کے رسول 100 اونٹ قربان کرتے تھے۔ ادھر آپ سن رہے ہیں کہ مہینوں چولہے میں آگ بھی نہیں چلتی تھی، آپ فاتح بھی کیا کرتے۔ مال آتا تھا، کثیر تعداد میں مال آتا تھا، وہاں پر حصے میں مال آتا تھا، اللہ کے رسول کے پاس بھی، صحابہ کے پاس بھی، لیکن یہ لوگ مال جمع کر کے رکھنے کے عادی نہیں تھے، مال جمع کر کے رکھنے کے عادی نہیں تھے۔ مکے کے زمانے میں تو صحابہ فقیر تھے، مسکین تھے، کیونکہ بھائی اسلام لے آئے تو گویا کہ دین بدل دیا انہوں نے، اب گھر کا کوئی فرد قبول نہیں کرتا تھا، تو مسکینیت کا زمانہ تھا۔ لیکن صحابہ جب مدینہ تشریف لے گئے تو انصار نے صحابہ کو اپنی بیویوں میں شریک کیا، اپنے مال اور تجارت میں شریک کیا، اپنے بزنس و کاروبار میں شریک کیا، اپنے گھر میں شرکت کی، اپنی تجارت میں، اپنے کھیتوں میں، اپنی زراعت میں انہوں نے شریک کیا۔ ایک صحابی، آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی بیویوں میں کیسے شریک کیا؟ تو ہمارے یہاں اگر کوئی 2 شادی کر لے تو اس نے ظلم عظیم، بڑا ظلم کر دیا اس نے، یہاں مزاج بھی نہیں۔ تو 2 شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، 3 بھی کرنا کوئی گناہ نہیں، 4 تک اجازت ہے، 4 تک اجازت ہے، لیکن ہمارے یہاں ماحول نہیں ہے۔ اگر 4 شادیوں کا مزاج بن جائے تو بیوہ جو پریشان رہتی ہے، وہ عورتیں جو شوہر نہ ہونے کی وجہ سے زنا کے لیے قدم اٹھاتی ہے، یہ زنا کا دروازہ بند ہو جائے۔ بیوہ جو بھیک مانگتی ہے، بھیک مانگنے کا دروازہ بند ہو جائے۔ لیکن 4 شادی کرنے کے بعد اس کے حقوق علماء سے پوچھ کر کے عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں 4 شادیاں، 2 شادیاں کیوں ہوتی ہیں؟ پہلی بیوی پرانی ہوگی، اب اچھی نہیں لگتی تو دوسری شادی کریں۔ پہلی بیوی کے پاس نہیں جانا ہے تو دوسری شادی کر لیے، یہ ہمارے مزاج بن گیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 2 شادیاں کی۔ آپ کے پاس پھل آیا، خربوز تھا یا تربوز، 2 آیا، 2 بیویاں تھیں، آپ نے دونوں کو آدھا آدھا کاٹا، آدھا اس میں کا آدھا اس میں کا، ایک بیوی کے پاس آدھا اس میں کا آدھا اس میں کا دوسری بیوی کے پاس۔ دیکھنے والے نے حیرت سے دیکھا اور کہا کہ حضرت یہ بڑے تعجب کی بات ہے، اتنی محنت کیا آپ نے، چاقو استعمال کیا، اس کو آدھا آدھا کیا، ایک اس کو دے دیتے ایک اس کو دے دیتے، لیکن جو بات حضرت نے فرمائی آپ زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا پیارے دوست، ہو سکتا تھا کہ ایک کڑوا ہو ایک میٹھا ہو، ایک کڑوا ہو ایک میٹھا ہو، تو اگر دونوں میٹھا ہوگا تو کوئی بات نہیں، ایک کڑوا ایک میٹھا ہوگا تو آدھا کڑوا آدھا میٹھا اس کے حوالے، آدھا کڑوا آدھا میٹھا۔ انصاف اس طریقے سے اگر کرنا ہو تو 2 نہیں 4 شادیاں کیجیے، 2 نہیں 4 شادیاں۔ تو عبد الرحمن ابن عوف نے لدے ہوئے 100 اونٹوں کا مال جو تجارت کے لیے لائے تھے وہ خرچ کر دیا اللہ کی راہ۔ کیوں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا عبد الرحمن میں نے سنا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عبد الرحمن گھسٹتے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ ارے عبد الرحمن ابن عوف کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، وہ جو اونٹ پر مال لدا ہوا تھا آپ نے اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا۔ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کچھ بوجھ ہلکا ہو، کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میرے صحابہ ہیں،
اللہ ان سے راضی ہے یا اللہ سے راضی ہے؟ اصحابی کالنجوم، یہ ایسے لوگ ہیں جو مقتدا ہیں، جن کی اقتدا کی جائے گی۔ جس بھی صحابی کے راستے کو، اس کے دامن کو، اس کے طرز کو، اس کے طریقے کو، اس کی سنت کو کوئی پکڑ لے گا، وہ راہیاب ہو جائے گا، منزل تک پہنچ جائے گا۔ لیکن ڈر کتنا ہے؟ آج ہمارے پاس مال ہوتا ہے، 10-20 ہزار روپیہ جیب میں ہے، کاؤنٹر میں ہے، گھر کے کباٹ میں ہے، لیکن مسجد کے لیے اگر مانگ لیا گیا، یہ اللہ کا گھر بن رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ بھائی میں ایک فقیر، ایک مسکین آدمی ہوں، 5-10 لاکھ کا آدمی ہوں، گھر بناؤں گا، اگر 10 لاکھ روپے ہے تو زیادہ سے زیادہ 5 لاکھ کا گھر بنا لوں گا، 5 لاکھ بیک اپ کے لیے رہے گا۔ لیکن ایک آدمی کروڑوں کا مالک ہے تو وہ اسی حساب سے نہ گھر بنائے گا۔ ہم غریب اور مسکین لوگ ہیں، ہم دنیا میں اللہ کے عبادت کے لیے مسجد بناتے ہیں، اللہ اپنی شایان شان ہمارے لیے جنت میں گھر بنائے۔ اللہ کسی پیسے کا محتاج ہے؟ اللہ کسی مال کا محتاج ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی زیور کا محتاج ہے؟ اللہ اینٹ اور پتھر کا محتاج ہے؟ اللہ مزدوروں کا محتاج ہے؟ اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں غنی ہوں تم فقیر ہو، میں غنی ہوں تم محتاج ہو۔ تو جو آدمی دنیا میں اللہ کے واسطے مسجد بناتا ہے، اللہ اس کے واسطے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اتنی بڑی مسجد تو میں بنا نہیں سکتا کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں۔ اللہ کے رسول نے کتنی شفقت کی، اللہ نے کتنی شفقت کی بندوں پر، فرمایا کہ ایک اینٹ بھی اگر رکھ دو، ایک اینٹ بھی اگر رکھ دو، ایک پھاوڑا بھی اگر مار دو، آپ نے حدیث میں سنا ہوگا قطات پرندے کے مثل اگر کوئی مسجد میں جگہ دے دے یا اس میں حصہ لے لے، وہاں تو پھاوڑا لکھا نہیں رہے گا، وہاں تو اینٹ کا لفظ نہیں آئے گا، وہاں سیمنٹ بالو کا لفظ نہیں آئے گا، لیکن محدثین جو اس کی تشریح کرتے ہیں، آپ نے اس کے بقدر کسی بھی جگہ اگر حصہ لے لیا، اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کے لیے اپنی شایان شان جنت میں آپ کے لیے گھر بنائے۔ ہمارے گھر کی بلڈنگیں بہت اونچی ہوتی ہیں، مسجد حرام میں صحابہ کی چھتیں خانہ کعبہ سے اوپر نہیں جاتی تھی، خانہ کعبہ سے اوپر نہیں جاتی تھی۔ آج ہمارے گھر کروڑوں کروڑ کے ہوتے ہیں، مسجدیں ایسی ہی پڑی رہتی ہیں۔ مان لیجئے مسجد بن بھی گئی، 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ کی مسجد بن گئی، اس کی نماز، اس کی امامت کے لیے، اس کی صفائی ستھرائی کے لیے 1-2 آدمی نہیں رکھ پاتے۔ 20 کروڑ کی مسجد بنا لیا لیکن ایک امام نہیں رکھ سکتے، اور امام آئے گا تو کتنے کا؟ 5000 روپیہ۔ اب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے گا۔ جو یہ کہے اس کو یہ جواب دیجئے ایسا ہے میری تنخواہ 5000 روپے آپ لے لیجئے، 1000 میں اپنی اماں سے مانگ کے آپ کو دے رہا ہوں، اور جو آپ کی 1 لاکھ روپے سیلری ہے وہ مجھے دے دیجئے۔ اللہ جو میں وہی رزق ہے جو آپ مجھے دے رہے ہیں، وہ رزق ہے، وہ امانت، وہ پیسہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اللہ برکت دے گا۔ تو نہیں مانیں گے، تب نہیں مانیں گے۔ اللہ علماء کے مال میں برکت دیتا ہے، اللہ سب کا کفیل ہے، اللہ کفالت کرتا ہے۔ علماء کو اللہ کی محبت ملی ہوئی ہے، وہ اپنے چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ میں کس حالت سے گزر رہا ہوں، میں کس حالت سے گزر رہا ہوں۔ میرے عزیز ساتھی، یہ مسجد بن رہی ہے، اس میں کچھ کام ہونے کو ہے، استنجا خانہ وغیرہ کا بھی انتظام کرنا ہے، اور یہ جو یہاں کے ذمہ دار لوگ ہیں، یہاں کے ذمہ دار کا اس میں کا ہر فرد ذمہ دار ہے، اس میں کا ہر فرد ذمہ دار ہے۔ ہمارے یہاں ایک مزاج بن گیا ہے، جو مسجد کا متولی ہوگا اس سے آپ پوچھ کے مسجد میں جھاڑو لگائیے، مسجد کا وضو خانہ اس سے پوچھ کے صاف کیجیے، قبرستان میں گھاس ہے متولی حضرات سے پوچھ کے گھاس صاف کریے۔ کیسا مزاج بگڑ گیا، ان کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگتا کہیں مسجد قبضہ نہ کر لے۔ ارے بھائی مسجد قبضہ کر کے کیا کرے گا؟ اپنی بیوی کو تو رکھے گا نہیں، اس میں اپنی فیکٹری کی مشین تو نہیں لگائے گا، اللہ کی عبادت ہی تو کروائے گا، لیکن نام میرا ہونا چاہیے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجد اللہ کی ہے، اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ مسجد میری ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری جائیداد ہے، یہ میری امانت ہے، اس میں میرے گھر کے لوگ نماز پڑھیں گے، اس کے متولی میرے گھر کے لوگ رہیں گے۔ ہاں اگر آپ
کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, مسجد کے حقوق پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہے, تو آپ اس کو بنا دیجیے. لیکن آج وراثت چلتی ہے, باپ بہت بڑے علامہ ہے تو بیٹا ان کی جگہ لے لے, چاہے علم کی ہوا بھی نہ لگی, چاہے علم کی ہوا بھی نہ لگی ہو. اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بڑوں کی جگہ پر لوگ بیٹھیں گے, لیکن جو علم ان کا تھا ان کے پاس وہ علم نہیں ہوگا. یہ جاہل لوگ ہوں گے, ان کے پاس علم نہیں ہوگا. وہ چونکہ ان کے پاس علم تھا, لوگ سوال کیا کرتے تھے تو وہ عالم جواب دیا کرتا تھا, صحیح جواب صحیح فتویٰ دیا کرتا تھا. لیکن چونکہ میرا باپ عالم ہے اور میرے پاس علم نہیں ہے, میں اپنی باپ کی کرسی پہ بیٹھوں گا چاہے غلط ہی مسئلہ بتاؤں, چاہے غلط ہی مسئلہ بتاؤں. اللہ کے رسول نے قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا. لیکن اگر بیٹا باپ کا امین ہے, باپ کا علمی وارث ہے, باپ کا روحانی وارث ہے, وہ اگر اس کی جگہ پہ بیٹھتا ہے, کوئی اعتراض کرتا ہے تو یہ غلط اعتراض ہے, یہ غلط اعتراض ہے. جیسے آج لوگ سوال کرتے ہیں مدرسہ میں 5 رکنی کمیٹی ہے, اسی 5 لوگوں میں سے کسی کو مدرسے کا ذمہ دار بنایا جائے. اگر اس میں سے کسی کو ذمہ دار بنا دیا گیا تو باہر کے لوگ سوال یہ کرتے ہیں یار کا نہیں کہ گھر میں کل مولانا نہیں, کل ہوا مدرسے والی. ارے بھائی یہ ان کا ایک مشن ہے, کہ ان کا ایک قانون ہے, ان کی ایک کمیٹی اسی میں سے بنایا جائے گا. سعودی عربیہ سے آپ لائیں گے کیا, یا امریکہ سے آپ لے کر کے آئیں گے؟ بھائی ہر مدرسے کا ایک نظام ہوتا ہے, اس نظام کے تحت مدرسہ چلتا ہے, تو انہی میں سے تو بنایا جائے گا. آج کچھ کرنے کا کچھ نہیں ہے, بس علماء پہ اعتراض لوگوں کا ایک مشغلہ بن گیا, ایک مزاج بن گیا. یہ ہم سب سے بڑے قابل ہیں, ہم سب سے بڑے قابل ہیں. تو آپ لوگ اس مسجد کے لیے تعاون کیجیے. 1 روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ 50 روپیہ. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو 100 اونٹوں سے لدا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا. ہماری ٹرک والی جو گاڑی ہوتی ہے اس پر لدا ہوا مال کبھی ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے؟ زکوٰۃ مانگنے والے آتے ہیں تو دل یہ کہتا ہے یار نہ آتا کہاں سے سال پورا ہو گیا. معلوم یہ ہوا کہ دل کے اندر بیماری ہے, مال کی محبت ہے. جب امت کے اندر مال کی محبت آ جائے گی, امت مالدار ہو جائے گی, تو امت بزدل ہو جائے گی, امت بزدل ہو جائے گی. جس دن مال کی محبت ہمارے قلوب سے نکل جائے گی اس دن ہم دلیر ہو جائیں گے, اس دن ہم دلیر ہو جائیں گے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا, کچھ بھی نہیں بچا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی مجلس میں حاضر ہوئے. کپڑے میں بٹن نہیں تھی, کپڑے میں بٹن نہیں تھی, آپ اپنے گریبان میں کانٹا لگائے ہوئے تشریف لائے. اتنے میں جبریل امین آسمان سے تشریف لائے. جبریل امین کے کپڑوں میں کانٹا لگا ہوا تھا. جبریل امین نے فرمایا اے اللہ کے رسول, آج تمام فرشتوں کو آسمان پہ جتنے بھی فرشتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے صدیق ابو بکر صدیق جیسی شکل اختیار کرو. جب ہم اللہ کے محبوب بنیں گے, اللہ کی محبت کرنے والے ہو جائیں گے, اللہ کا تقوی اختیار کریں گے, تو ہماری چرچا کہاں ہوگی؟ آسمانوں پر ہوگی. اور آسمان پہ جس کی چرچا ہوتی ہے, اللہ تعالی جس بندے کو محبوب رکھتے ہیں, مقبول بناتے ہیں, زمین میں اس کی مقبولیت, اس کی قبولیت ڈال دیتے ہیں, اور آسمانوں پر ان کا تذکرہ ہوا کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کا زمانہ ہے, آپ بکریاں چرانے جاتے تھے, اور آپ کے والد جس وقت آپ اپنی ماں کے رحم میں تھے, پیٹ میں تھے, آپ کے والد دنیا سے تشریف لے گئے. آپ تجارت کے سفر پر گئے ہوئے تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں انتظار کر رہی تھی کہ عبداللہ آتے, عبداللہ آتے. لیکن عبداللہ کا تو انتقال ہو چکا تھا. یہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا کہ فوراً اطلاع آ جاتی, اور آپ ابھی طفل مکتب تھے. آپ کی ماں بھی ساتھ چھوڑ گئی, آپ کی ماں بھی ساتھ چھوڑ گئی. بچپن کا زمانہ ہے, چونکہ عبداللہ یتیم ہے,
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں. کوئی آپ کو اس زمانے میں ایک رواج یہ تھا کہ بچوں کو دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا. دیہات کی زبان اصلی زبان ہوتی تھی، اس لیے دیہاتوں میں بھیجا جاتا تھا کہ وہ بچپن سے دیہاتی اور اصلی زبان سیکھ لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دودھ پلانے والی آتی تھی تو سمجھتے تھے ان کا باپ نہیں ہے، دودھ پلانے سے ملے گا کیا، چھوڑ کے چلی جاتی تھی، چھوڑ کے چلی جاتی تھی، چھوڑ کے چلی جاتی تھی. تو دائی حلیمہ آپ کو لے کر کے گئی، اور جب آپ گھر میں تشریف لے کر کے گئی تو ساری چیزوں میں برکت آ گئی، ساری چیزوں میں برکت آ گئی، حتیٰ کہ جس چھاتی سے آپ دودھ پیتے تھے وہ چھاتی ہر وقت بھری رہتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے تو بادل بھی آپ پر سایہ کرتا تھا، بادل بھی آپ پر سایہ کرتا تھا. ایک مرتبہ جب ماں کا انتقال ہو گیا، دادا رخصت ہو گئے، تو آپ ابو طالب کی کفالت میں آ گئے. بڑے پریم اور بڑے پیار سے پالا تھا ابو طالب. آپ کی عمر تقریباً 12 سال ہے اور ابو طالب شام کے سفر پر ہے، تجارت کی غرض سے نکل رہے. یہ گھرانہ بڑا فیاض تھا، لوگوں پر خرچ کرنے کے عادی تھے یہ لوگ، اور چونکہ مسجد حرام کے لوگ متولی تھے تو اس میں بھی پیسے خرچے ہوتے تھے. یہ تجارت کرتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے، اسی سے جو مال ملتا تھا اسی سے گزر بسر کرتے تھے. شام کے سفر پر گئے اور جانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں روکنا چاہا کہ یہ ابھی بچہ ہے، سفر لمبا ہے، وہاں پہ دریا بھی نہیں ہے کہ نظارہ دیکھے، وہاں سرسبز و شادابی بھی نہیں کہ اس کا نظارہ دیکھے، چٹیل میدان، لقودف صحرا، کہ ابھی بچہ ہے گھبرا جائے گا. لیکن جب ابو طالب نکلنے لگے تو اللہ کے رسول چمڑ گئے، فرمایا چچا جان ساتھ میں بھی چلوں گا. تو چونکہ محبت تھی ابو طالب ساتھ لے کر کے چلے گئے، لیکن بچے کی طرح نہیں رہتے، سفر میں ساتھ دیتے تھے، سامان اور بوجھ اٹھاتے تھے، پورا کام کیا کرتے تھے. اس کے بعد یہ قافلہ جب نکلا تو ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا. وہاں ایک راہب رہتا تھا، وہ چل کر کے آیا ابو طالب کے پاس، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بھتیجا ہے. کہا کہاں سے آئے ہو؟ بتایا میں یہاں سے آ رہا ہوں. راہب نے کہا کہ نہ جانے کیا ماجرا ہے، تم کتنے دن سے سفر کر کے آئے ہو؟ یہ درخت بالکل بے چین تھا، کئی دنوں سے یہ درخت بالکل بے چین تھا، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے سائے میں بیٹھے، وہاں سایہ نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوم کے ادھر چلے گئے، یہ درخت گھوم کے ادھر آ گئے سایہ دینے کے لیے، سایہ دینے کے لیے. اور اس کے بعد اس راہب نے آپ کا چہرہ دیکھا، آپ کی شکل دیکھی، آپ کے دانت دیکھے، آپ کی پیشانی دیکھی، تو ابو طالب سے کہا کہ یہ کوئی معمولی لڑکا نہیں ہے، اس کو نبوت ملنے والی، اس کو نبوت ملنے والی ہے. یہاں سے جلدی نکل جاؤ، ساز و سامان فروخت کر کے یہاں سے تم اپنے وطن چلے جاؤ، ورنہ ایک قوم ایسی ہے جو اس کو دیکھے گی تو شہید قتل کر دے گی، اس کو دیکھے گی تو قتل کر دے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ گزرا اور آپ نبوت کے زمانے کو پہنچے، آپ کو نبوت ملی. آپ غار حرا میں آپ جاتے تھے، آپ وہاں عبادت کرتے تھے. آج آپ وہاں چلیں گے تو نوجوان آدمی وہاں جانے کے لیے تھک جاتا ہے. آپ وہاں جاتے تھے، وہاں عبادت کرتے تھے، وہاں سے خانہ کعبہ کی زیارت کرتے تھے. ہفتوں اور مہینوں کا زاد راہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی تھی وہاں رکھ کر کے آپ اس کو کھاتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، حتیٰ کہ حق آ گئے. فرشتہ آیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. قرآن اترا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو معلوم تھا کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں، آپ غریب پروری کرتے ہیں،
آپ بیواؤں کا ساز و سامان لاتے ہیں اور آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا۔ پھر وہ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر کے گئیں۔ انہوں نے جب دیکھا اور بتایا تو سارا واقعہ سنایا۔ وہ کمزور ہو چکے تھے، فرمایا کہ یہ وہی ناموس ہے نزل اللہ علی موسیٰ، جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اترا تھا۔ کاش میں طاقتور ہوتا، کاش میں جوان ہوتا اس زمانے میں جس وقت لوگ ان کو مکے سے نکال دیں، جس وقت لوگ ان کو مکے سے نکال دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت ہوئی، تعجب ہوا کہ مجھے بھی لوگ مکے سے نکال دیں گے۔ نہ میں نے کسی کو گالی دیا، نہ میں نے کسی کے ساتھ بدتمیزی کی، نہ میں نے کسی پر ظلم کیا، نہ میں نے کسی کا مال کھایا، نہ میں نے کسی کو ستایا۔ فرمایا کہ ہاں، جس کے پاس بھی حق آتا ہے، جس کے پاس یہ چیز آتی ہے، قوم اس سے دشمنی کرتی ہے، قوم اس سے دشمنی کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ زمانہ بھی آیا کہ آپ کو مکہ والوں نے نکال دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو لوگ خانہ کعبہ کے رکھوالے تھے، جن کے پاس چابیاں ہوا کرتی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے چابی دے دو، میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو چابی نہیں دی گئی خانہ کعبہ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ تم لوگ چابی میرے پاس لاؤ گے، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ تم لوگ چابی میرے ہاتھ میں دو گے۔ مکہ کے قریش ہنس رہے تھے، مذاق بنا رہے تھے۔ دیکھ رہے ہو فقیروں مسکینوں کو، یہ کہہ رہا ہے کہ لوگ چابی ہمارے ہاتھ میں دیں گے۔ لیکن ایک زمانہ وہ آیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس کو قرآن انا فتحنا لگا فتحا مبینہ سے یاد کرتا ہے کہ فتح مبین اس کو کہتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ مکے کی سرحد میں داخل ہوتے ہیں اور حرم میں داخل ہوتے ہیں، آپ اعلان کرتے ہیں انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی کو ستایا نہیں جائے گا، آج کسی کو مارا نہیں جائے گا، آج کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ لے، جو خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ لے، اسے معاف کیا گیا۔ جو ابن عباس اور سفیان کے گھر میں چلا جائے، اسے معاف کیا گیا۔ یہ معافی کا بڑا اعلان کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان اور ان کے ساتھ لوگ چابی لا کر کے، یہ لیجئے چابی، لوٹا زمانہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، جب آپ مکہ کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا اے مکہ، اے میری جائے پیدائش، اے کعبۃ اللہ، تو مجھے بہت عزیز ہے، میرا بچپن کا زمانہ یہاں گزرا ہے، مجھے اس کے گلیوں سے محبت ہے، مجھے یہاں کے لوگوں سے محبت ہے، مجھے یہاں کے در و دیوار سے محبت ہے، مجھے یہاں کی نورانیت سے عشق ہے، لیکن تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دے رہے، تیرے باشندے مجھے رہنے نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ آپ مکہ دوبارہ آؤ گے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جن لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نکالا تھا، آپ کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، آپ مدینہ گئے اور مکہ آئے، آپ نے سب کو معاف کر دیا، آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اکرمہ کو بھی معاف کیا۔ اور ایک واقعہ تو یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ آیا اور راستے میں ٹھہرا، تو چونکہ نبی ہے، نبی کی نورانیت ہوتی ہے، ابو سفیان آسمان کی طرف بار بار دیکھ رہے تھے، ابو سفیان آسمان کی طرف بار بار دیکھ رہے تھے۔ ہندا نے کہا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سفیان کو گھبراہٹ تھی، ان کو معلوم تھا کہ کچھ ہے، لیکن نہیں بتایا، کہا کہ بس اندر جاتے، باہر باہر اندر باہر۔ اس کے بعد نکل گئے، اس کے بعد نکل گئے باہر، دیکھا کہ روشنی ہے۔ ابو سفیان کو یقین ہو گیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے، لیکن ابو سفیان پھر بھی گئے۔ رات میں صحابہ پہرا دیا کرتے تھے، تو پہرا دینے والے صحابہ نے ابو سفیان کو پکڑا اور ہاتھ پیچھے باندھ دیا، ہاتھ پیچھے باندھ دیا۔ کسی سردار کا ہاتھ اگر باندھ دیا جائے تو اس کو کتنا اچھا لگے گا؟ اچھا لگے گا؟ بے عزتی ہے اس کی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے کر کے گئے. حضرت عمر ہر وقت وہیں رہتے تھے. ابو سفیان جب وہاں گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے تلوار لے کر کے. فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق اس کمبخت کی گردن مار دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ. ابو بکر نے کہا یہ وہ سفیان ہے جو اللہ کے رسول کی جڑ کاٹنے کے لیے در پر رہتا تھا. یہی وہ سفیان ہے. علی بھی دیکھ رہے ہیں, حضرت عثمان بھی دیکھ رہے ہیں, صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہی وہ سفیان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی اور مکہ سے نکالنے کی سازش کیا کرتا تھا. آج وہ بچ کر کے آیا ہے, آج اس کی بوٹیاں بنا دی جائیں گی. اللہ کے رسول مسکرائے, عمر بیٹھ جاؤ, علی خاموش ہو جاؤ. ابو بکر بھی حیرت سے دیکھ رہے, عثمان بھی حیرت سے دیکھ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رک جاؤ, چھوڑ دو ابھی. اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ابو سفیان نے کہا اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرتا ہوں, اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرتا ہوں. جب انہوں نے اسلام قبول کیا ابھی حضرت عمر تلوار لے کر کے کھڑے تھے گردن مارنے کے لیے. علی سوچ رہے تھے کیسے موقع ملے ان کی بوٹیاں بنا دی جائے. لیکن اشداء علی الکفار رحماء بینہم, صحابہ کے اندر یہ خاصیت تھی کہ کفار پر بڑے سخت تھے. کفار پر جب تک کافر تھے, مشرک تھے, ابو سفیان ان کے جان کے در پہ تھے صحابہ. اسی مجلس میں وہی جب اسلام قبول کیا رحماء بینہم, ادھر سے ابو بکر مصافحہ کر رہے ہیں, ادھر سے حضرت عمر گلے مل رہے ہیں, ادھر سے علی مصافحہ کر رہے ہیں, ادھر سے عثمان غنی مصافحہ کر رہے ہیں. صحابہ میں خوشیاں پھیل پڑی. کیا آج ہمیں سے کہ ہمارے بھائی نے اگر غلطی کی اور وہیں معافی مانگ لی تو ہم معاف کرتے؟ اگر کسی نے معافی مانگی تو ہم کہتے اچھا پریشان ہو گئے تو معافی مانگنے آؤ؟ نہیں. جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. عفو کا اللہ کے نزدیک بڑا اونچا مقام ہے. برائی کا بدلہ برائی سے, لیکن اگر معاف کرو گے تو اللہ اپنا مقرب بنا لے گا. اللہ اپنی قربت عطا فرمائے گا, اپنی محبت عطا فرمائے گا, ایمان کی حلاوت عطا فرمائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سمامہ بدھ کر کے آئے. سردار لوگ تھے, مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دیے گئے, مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دیے گئے. تانا شاہی دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں, فرماتے ہیں سمامہ کیسا لگ رہا ہے میرا شہر؟ سمامہ کہتے ہیں بدترین شہر ہے, نعوذ باللہ. فرمایا میری طرف دیکھو, کہا بدترین شہر ہے, نعوذ باللہ. دوسرے دن پھر اللہ کے رسول آئے, سمامہ نے یہی جواب دیا. تیسرے دن پھر اللہ کے رسول آئے, سمامہ نے یہی جواب دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا سمامہ کو چھوڑ دو, اس کو رخصت دو, اور اے صحابہ میرے ساتھیو, سمامہ سردار ہے, مدینے کی سرحد تک اسے پہنچا کر کے آؤ, مدینے کی سرحد تک اسے پہنچا کر کے آؤ. صحابہ گئے, پہنچا کر کے آئے. سمامہ تھوڑی دیر میں غسل کر کے اللہ کے رسول کی مجلس میں آتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سمامہ میری شکل تمہیں اچھی نہیں لگتی تھی, سمامہ میرا شہر تمہیں تمام شہروں سے برا شہر لگتا تھا, تم واپس کیسے آئے؟ سمامہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ کا ایسا خلق, آپ کی ایسی شفقت, آپ کا ایسا مشفقانہ انداز میں نے دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا. میں آگے جا رہا تھا, میرا قدم بوجھل ہو رہا تھا, ایسے لگ رہا تھا جیسے آپ کی محبت, آپ کے مشفقانہ انداز مجھے پیچھے کھینچ رہے, مجھے پیچھے کھینچ رہے ہیں. یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی, یہ آپ کا خلق تھا. تلواروں کی زور پر اسلام نہیں پھیلا ہے, اخلاق حسنہ سے اسلام پھیلا ہے, اخلاق حسنہ سے اسلام پھیلا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے. عربوں کا دستور یہ ہے, وہ چاہتے کہ میری تلوار میں زنگ نہ لگے, چمکتی ہوئی تلوار رہتی تھی, اور بڑے بہادر لیتے, خصوصاً قریش کے لوگ بڑے بہادر تھے. آپ نے اپنی تلوار ایک درخت پر لٹکا دی. اتنے میں ایک دشمن آیا اور
اس نے تلوار، اللہ کے رسول کی تلوار ہی اس نے اپنے ہاتھ میں لے لی اور کہا کہ محمد اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تلوار میرے ہاتھ میں ہے، تو اکیلا ہے، تیرے پاس کوئی تلوار نہیں ہے، تیرا کوئی ساتھی بھی نہیں ہے، ابو بکر عمر عثمان علی بھی نہیں ہے، اب تجھے بچائے گا کون؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ، مجھے کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا۔ جس کا ایمان پختہ ہوگا، جس کا اللہ پر یقین پختہ ہوگا، اللہ کی ذات پر جس کو یقین ہوگا، وہی یہ جملہ کہہ سکتا ہے، ورنہ ہم جیسے لوگ تو گھبرا جائیں گے، ہم جیسے لوگ تو گھبرا جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے قلب کی اس آواز کو جو کہا اللہ، اس ظالم کے ہاتھ میں لرزہ طاری ہو گیا، اس کے ہاتھ میں لرزہ طاری ہو گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اللہ کے رسول نے مسکراتے ہوئے تلوار اپنے ہاتھ میں لی، فرمایا ببوا بتاؤ اب تم کو کون بچائے گا؟ اب تم کو کون بچائے گا؟ تو اس ظالم نے کہا ہے اللہ کے رسول آپ تو بڑے شفیق ہیں، آپ بڑے رحیم ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ بڑے اچھے انسان ہیں، آپ سے کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی گئی، آپ تو بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جا جا، میں نے تجھے معاف کیا، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا خلق تھا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آج ہمارا نوجوان کیا کرتا ہے؟ آج ہمارا نوجوان اللہ کے رسول سے اخلاق نہیں سیکھتا ہے، ایکٹروں سے سیکھتا ہے، فلمی لوگوں سے سیکھتا ہے۔ ہمارا نوجوان کیا کرتا ہے؟ آج کانوں میں بالی پہنتا ہے اور بال ایسے رکھتا ہے جس بال سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، ہاتھ میں کڑا پہنتا ہے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا، گلے میں چین پہنتا ہے۔ یہ کس کی چیزیں ہیں؟ یہ اسرائیل کون ہے؟ مسجد اقصیٰ کا دشمن، مسجد حرام کا دشمن، مسجد نبوی کا دشمن، اور اس کی جتنی بھی شاخیں مساجد اور اللہ کا گھر ہے، جتنی بھی عبادت خانے ہیں جہاں پر اللہ کا رسول اللہ کا نام لیا جاتا ہے، سب کے دشمن۔ یہود و نصارہ جو آج مسلمانوں کے دشمن ہے، مسلمانوں کی عبادت خانوں کے دشمن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے دشمن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے دشمن ہے، آج ان کی دشمنی کھلی آنکھوں ظاہر ہے، پھر بھی یہ نوجوان اپنے نبی کی سیرت پر آنا نہیں چاہتا، یہ نوجوان اپنے نبی کی سیرت پر آنا نہیں چاہتا۔ کون سی پریشانی ہے کہ ہم داڑھی نہیں رکھتے؟ کون سی پریشانی ہے بتاؤ؟ کوئی گردن پر تلوار رکھ رہا ہے کہ داڑھی مت رکھو؟ کوئی ہے؟ آج اجازت ہے، رکھ لو، کل کہیں ایسا نہ ہو کوئی ظالم حکومت آ جائے، کوئی ظالم آ جائے، تم اللہ کی عبادت نہ کر سکو۔ اصحاب کہف کا قصہ سورہ کہف میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ یہ چند لوگ تھے، انہیں اللہ کی عبادت سے روکا گیا، بادشاہ کے سامنے ڈٹ کر کے انہوں نے اللہ کی وحدانیت بیان کی اور وہاں سے نکلے، ایک غار میں جا کر کے سو گئے، ایک غار میں جا کر کے سو گئے، اور سونے کے بعد کتنا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں سوئے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں سوئے، سالوں سو گئے، اور جب نیند کھلی مفسرین نے لکھا ہے غار میں اللہ نے ان کو ایسی جگہ سلایا تھا کہ سورج خورشید جب چلتا تھا تو ایسا چلتا تھا کہ ان کو نقصان نہ پہنچائے، کچھ گرمی اور ٹھنڈک ان کے پاس آتی تھی کہ ان کا جسم سڑنے گلنے نہ پائے، اور ہوا ایسی چلتی تھی کہ ان کے جسم کو برقرار رکھے۔ سالوں کے بعد جب اٹھے تو کسی سے پوچھا، ارے بھیا بڑی گہری نیند آ گئی تھی، کتنا سوئے؟ کسی نے کہا تھوڑی دیر، کسی نے کہا کہ شام تک سوئے، شام سوئے صبح اٹھ گئے، صبح سوئے شام اٹھ گئے۔ اللہ نے فرمایا صبح شام نہیں، سال ہا سال تم سوتے رہے۔ اللہ کی قدرت کی یہ نشانی ہے، اللہ اسی طریقے سے مردوں کو زندہ کرے گا، اللہ اسی طریقے سے مردوں کو زندہ کرے گا۔ اس میں سے ایک آدمی نکلا
اس نے کہا کہ جاؤ کھانے کی کوئی چیز لے کر کے، آپ بھوک لگ رہی ہے۔ وہ گئے اور کہا کہ دیکھو تھوڑا بچ بچا کے جانا، تھوڑا بچ بچا کے جانا، کیونکہ بھاگ کے آئے تھے، ظالم حکومت تھی، چھپ کے جانا ورنہ ظالم پائے گا تو تکلیف پہنچائے گا، ایذا اور اذیت پہنچائے گا۔ چھپ چھپا کے گئے، ٹھیلا اولا لگا رہا ہوگا، بھائی تھوڑا سا سامان دے دو جلدی سے۔ چہرے سے پتہ چل جاتا ہے جس آدمی کے دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اس نے جب پیسہ دیکھا کہا کہ یہ پیسہ تو صدیوں پرانا ہے، یہ پیسہ تو صدیوں پرانا، یہ پیسہ تم لے کر کے آئے ہو۔ راز کھل گیا، وہاں پہ راز کھل گیا۔ کہا گھبراؤ نہیں، جو ظالم بادشاہ تھا اللہ نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، سالہ سال گزر گئے، اب وہ زمانہ نہیں رہا، اب تم امن چین سے رہو گے۔ لیکن وہ آدمی ڈرتے ہوئے پھر اس غار میں آیا، اللہ نے پھر انہیں سنا دیا، اللہ نے پھر انہیں سلا دیا۔ یہ چند لوگ تھے لیکن حق بات کہنے سے ڈرتے نہیں تھے۔ آج لوگ مصلحت کے نام پر حق بات نہیں کہنا نہیں چاہتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں مصلحت کا دوسرا نام بزدلی ہے، مصلحت کا دوسرا نام بزدلی ہے۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہوگی تو آپ مصلحت نہیں دیکھیں گے، آپ نے اپنی طاقتوں کو، اپنے ایمان کو اللہ کے ناراضگی کے سبب ہم نے اس کو کمزور بنا دیا ہے۔ مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ 313 تھے لیکن غالب آ گئے۔ سرداران قریش جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کرنے کی سازش کرتے تھے، اکثر لوگ بدر میں کاٹ دیے گئے، بدر میں کاٹ دیے گئے۔ تو صفوان اور عمیر بڑے افسوس کا رونا رو رہے تھے، یار یہ کیا ہو گیا، اتنی چھوٹی سی مقدار اور ایسا ہو گیا۔ عمیر نے کہا کاش میرا ایک بیٹا ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو میں جا کر کے اس کو قتل کر دیتا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صفوان نے کہا کہ ایسا ہے، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں تمہارے بیٹے کی میں نے نگہبانی کروں گا، اس کا خرچ اٹھا، تم یہ کام کرو۔ عمیر اٹھا، بیوی سے کہا کہ میں اس کام کے لیے جا رہا ہوں، گھوڑا اٹھایا، تلوار لی، مدینہ پہنچا۔ حضرت عمر راستے میں مل گئے، چہرے سے پہچان لیا کہ نیت اس کی اچھی نہیں ہے، گردن پکڑ کر کے اللہ کے رسول کے دربار میں لے کر کے گئے۔ مجرم کو ایسے ہی پکڑا جاتا ہے، مجرم ہو چاہے ملزم ہو، پکڑنے کا طریقہ یہی ہے۔ بیل پکڑ کر کے اس کو گردن پکڑ کر کے لے کے گئے اللہ کے رسول کے دربار میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر چھوڑ دو، عمر چھوڑ دو اور میرے قریب لاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر تم دونوں مکے میں جو میرے خلاف سازش کر رہے تھے وہ مجھے خوب پتہ ہے، وہ مجھے خوب پتہ ہے، قتل کی جو تم سازش کر رہے تھے مجھے معلوم ہے۔ عمیر نے کہا میرے اور صفوان کے علاوہ اس سازش کی تیسرے کسی شخص کی اطلاع نہیں ہے، ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ اس نے مان لیا یقیناً یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ جھوٹے نبی نہیں ہیں۔ انہوں نے وہی کلمہ پڑھا، مکہ والے انتظار کر رہے ہیں۔ یہ خبر ایسی تھی کہ سب میں پھیل گئی، عمیر نکلا ہے بددین کو قتل کرنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ تو اب مکہ والے انتظار کر رہے ہیں، اور عمیر اور اس کے خاندان کی بہادری اور دلیری بڑی مشہور تھی۔ مکہ والے انتظار کر رہے ہیں قتل کی کوئی خبر آنے والی ہے۔ مدینے سے جب کوئی آتا تھا تو لوگ پوچھتے تھے کوئی خبر ہے، کوئی نئی خبر ہے، کوئی نئی خبر ہے۔ کسی کو کچھ پتا نہیں تھا، وہ یہ سمجھتے تھے اگر اس شخص کا قتل ہو گیا تو آگ کی طرح سارے عالم عرب میں یہ خبر پھیل جائے گی، لیکن ایسا ہونا نہیں تھا، ایسا ہونا نہیں تھا۔ اس کے بعد عمیر وہاں سے واپس آ رہے ہیں، خبر ملی، اطلاع ان کو ملی، عمیر تو مسلمان ہو گئے، عمیر تو اسلام قبول کر لیا۔ اب یہ لوگ بڑے ناراض ہوئے، مکہ والے کی قتل کرنے گیا تھا نالائق بددین ہو گئے، قتل کرنے گیا تھا نالائق بددین۔ بددین کا مطلب باپ دادا کا دین چھوڑ کے دوسرے کا دین اختیار کر لیا، حالانکہ یہ دین یہ سچ دین ہے، یہ سچا دین ہے، یہ حق دین ہے۔ تو اسلام جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو عمر سے کہتے کہ گردن الگ کر دو، طاقت تھی، طاقت ہونے کے باوجود
اپنی طاقت کا استعمال نہ کرنا، یہ بہادری ہے، یہ بہادری ہے۔ طاقت ہونے کے باوجود طاقت کا استعمال کرنا یہ کوئی بہادری نہیں ہے۔ جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ اگر طاقت کا استعمال نہیں کر پاتا ہے یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شریف انسان تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ کو نبوت ملی تو آپ نے ابو بکر سے کہا کہ میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ چونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا تھا، اور جب خواب دیکھا تو اس زمانے میں راہب ہوا کرتے تھے، آسمانی کتابوں کے عالم ہوا کرتے تھے، وہ چند لوگ ہوتے تھے، کہیں ہوتے تھے۔ تو راہب سے جا کر کے پوچھا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ راہب نے کہا کہ تمہارا خواب تو بہت اچھا ہے، تم آخری نبی کے غلام بنو گے، تم آخری نبی کے ساتھی بنو گے۔ ابو بکر وہیں سے سنے اور خاموش ہو گئے، کسی کو نہیں بتایا، راہب اور ابو بکر جانتے تھے بس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت نبوت ملی تو آپ نے ابو بکر سے کہا کہ میں نبی ہوں۔ ابو بکر نے کہا کہ کیا دلیل ہے کہ آپ نبی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی خواب جو تم نے دیکھا تھا اور راہب سے پوچھا تھا اور تیسرے کسی آدمی کو تم نے نہیں بتایا تھا، وہی خواب دلیل ہے کہ میں نبی ہوں، وہی خواب دلیل ہے کہ میں نبی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے نبی ہیں کہ آپ پر نبوت کا خاتمہ ہوتا ہے اور آپ ہی پر حسن و جمال کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتا ہے، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ زلیخا نے یوسف کا حسن دیکھ کر کے برداشت نہ کیا اور گناہ کی طرف مائل ہو گئی، گناہ کرنا چاہا، لیکن یوسف کی اللہ نے حفاظت کی، یوسف علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت کی۔ جب یہ چرچا ہو گیا کہ زلیخا اپنے غلام کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتی تھی، اب بے عزتی ہو رہی ہے زلیخا کی، تو زلیخا نے اپنی سہیلیوں کو دعوت دیا، زلیخا نے اپنی سہیلیوں کو دعوت دیا، یہ لوگ میرا مذاق بنا رہی ہے، جب یوسف کا حسن دیکھیں گی، جب یوسف کا حسن دیکھیں گی تب ان کو سمجھ میں آئے گا کہ میں یوسف کے حسن میں کیسے مشغول ہوئی۔ چنانچہ زلیخا نے اپنی سہیلیوں کو دعوت دیا، زلیخا نے اپنی سہیلیوں کو دعوت دیا۔ دستور یہ تھا کہ پھل رکھے جاتے تھے اور وہاں پہ چاقو اور چھری رکھی جاتی تھی، پھل کاٹ کر کے دیا جاتا تھا، پھل خود اپنے ہاتھ سے کاٹو اور کھاؤ، اپنے ہاتھ سے کاٹو اور کھاؤ۔ ہمارے یہاں پھل کاٹ کر کے آتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، تو پھل رکھے گئے، دسترخوان پر چھریاں بھی رکھی گئیں اور سہیلیوں نے اپنے ہاتھ میں پھل اور چھری جب لیا، کاٹنے کے قریب ہو گئی تو زلیخا نے کہا یوسف جیسے جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ سہیلیوں نے سیب کاٹنے کے بجائے اپنا ہاتھ ہی کاٹ لیا۔ قرآن کہتا فلما رأینا اکبرنا وقطعنا ایدیہن، قطع یہ باب تفعیل سے ہے، ایک جگہ سے نہیں کئی جگہ سے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، کاٹ رہی تھی ادھر سے کٹ گیا، پھر کاٹا، پھر ادھر سے پھر کاٹ، ان کو ہوش نہیں ہے کہ سیب کٹ رہا ہے کہ انگلیاں کٹ رہی کہ ہاتھ کٹ رہا ہے۔ وقطعنا ایدیہن وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا، ارے بھائی یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ کیا چیز آ گئی میرے سامنے، یہ تو غضب کا خوبصورت ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ لگ رہا ہے، یہ تو کوئی فرشتہ لگ رہا ہے، لیکن یہ یوسف کا حسن تھا۔ زنانیں مصر کی وہاں رہ گئی تھی، انگلیاں کٹ کر یہاں قربان کر ڈالے ہم مردان عرب نے سر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا حسن تھا، آپ کی ایسی ذات تھی، وہاں تو مصر کی عورتوں نے
اپنے ہاتھوں کو کاٹا تھا. میرے نبی کو اگر دیکھ لیتے وہ لوگ تو اپنی گردنیں اور اپنے دل پر چھریاں چلا لیتے, تلوار چلا لیتے. یہ میرے نبی کا حسن تھا. یہ وہ تذکرہ ہے کہ راتیں کم پڑ جائیں گی. 1400 سال سے آپ کی سیرت, آپ کے اخلاق, آپ کی خوبیاں بیان کی جاتی رہیں لیکن ختم نہ ہوئی. اور ساری زندگی علماء آتے رہے, بیان کرتے رہے, لکھتے رہے آپ کی خوبیاں اور آپ کے جو اخلاق ہیں اور آپ کی جو شریفانہ عادتیں اور چال اور ڈھال ہے, یہ ساری چیزیں بیان کرتے رہے. راتوں کی راتیں ختم ہو جائیں لیکن محبوب کا تذکرہ ختم نہیں ہوگا. میں نے کہا تھا شروع میں کہ لیلا اور مجنون کا جب تذکرہ ہو, مجنون اپنی لیلا سے جب باتیں کر رہا ہو تو راتیں مختصر پڑ جاتی ہیں. یہ محبوب حقیقی ہے, اس کا تذکرہ جب چھڑے گا تو راتیں ختم ہو جائیں گی, احساس بھی نہیں ہوگا یہ رات ختم ہو گئی. محبوب کے تذکرہ کی بھی ابتدا ہوئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.